بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہوا سے تیز آندھی کے دن میں تیز ہوا اڑا کر لے جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں ذرا سا حصہ پر بھی وہ قادر نہیں ہوں گے۔ یہ ہے دھور کی گمراہی۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال باطل ہیں، کافروں کے اعمال باطل ہیں۔ قیامت کے دن دنیا والے سرداروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب۔ ان آیات میں اول تو کافروں کے ان اعمال کا باطل ہونا بیان فرمایا جنہیں دنیا میں نیکی سمجھ کر کرتے تھے، مثلا صلہ رحمی کر دی، مہمانوں کو کھانا کھلا دیا، مجبور اور پریشان حال آدمیوں کی مدد کر دی وغیرہ۔ ذالک ارشاد فرمایا ان کے یہ اعمال آخرت میں بے حیثیت ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت کوئی قدر وقت نہیں ہوگی، ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی راکھ پڑی ہوئی ہو جسے خوب تیز آندھی اڑا کر لے جائے۔ اول تو راکھ یوں ہی بے حیثیت ہوتی ہے، پھر کسی جگہ اس کا ڈھیر بنا ہوا ہو، پھر اسے آندھی نے اڑا کر ادھر ادھر منتشر کر دیا ہو، نظروں کے سامنے جو اس کا ذرا سا وجود تھا وہ بھی نہ رہا۔ اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو سمجھ لیا جائے جو دنیا میں نیکیوں کے عنوان سے کرتے ہیں۔ یہ اعمال قیامت کے دن بیکار ہوں گے اور ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ ملے گا، نہ ثواب ملے گا، نہ عذاب سے چھٹکارا۔ یہ سائل کے اس سوال کا جواب ہے کہ کافروں کا یہ حال کیوں ہوگا جو گزشتہ آیت میں مذکور ہوا، جبکہ انہوں نے دنیا میں کچھ نیک اعمال بھی کیے تھے۔ اس کا جواب دے دیا کہ ان کے ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت کوئی وقت باقی نہ ہوگی اور کوئی قیمت نہ اٹھے گی۔ ان کا یہ سمجھنا کہ ان اعمال پر ہمیں کچھ ملے گا یا ان اعمال کی وجہ سے ہم ہدایت پر ہیں، یہ گمراہی ہے، یعنی دور کی گمراہی ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم نے ان کے ان کاموں کی طرف جو وہ کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا۔ آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، جس کا بھی جو وجود ہے اسی کی رضا سے ہے، اسی کی معیشت سے ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ کہ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے۔ نیز اس میں ارشاد فرمائے ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں معدوم کر دے، یعنی کہ گویا تم تھے ہی نہیں، کبھی تم پیدا ہی نہیں ہوئے، کبھی تم ہوئے ہی نہیں، اور نئی مخلوق پیدا فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں۔ اس کے بعد میدان حشر کا ایک منظر بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہوں گے۔ اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کفر و شرک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کمزور تھے اپنے بڑے سرداروں، چودھریوں اور لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اور ان کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت کو رد کرتے تھے، وہ اپنے قائدوں، لیڈروں
اور سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تم جو کہتے تھے ہم اسے مانتے تھے اور تمہارے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے، ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے خالق اور مالک کے رسولوں کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ تو اب بتاؤ کہ کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ تو پھر آگے سے وہ سردار، ان کے لیڈر یوں جواب دیں گے کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر عذاب سے چھوٹنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے۔ اب تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اب تم اور ہم یہاں پریشانی ظاہر کریں یا صبر کریں، بہرحال چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ سورہ مومن میں فرمایا کہ ان کے بڑے جواب میں یوں کہیں گے، اِنَّ كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ بلا شبہ ہم سب کو اسی میں رہنا ہے، بلا شبہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ سورہ بقرہ رکوع 20 میں متبوعین اپنے اتباع سے بیزاری ظاہر کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور سورہ اعراف کے رکوع 4 میں بھی یہی گزر چکا ہے۔ اہل دوزخ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ سورہ سبا رکوع 4 میں بھی بڑوں اور چھوٹوں کا مکالمے کا ذکر اللہ رب العزت نے آیات میں ان کا ذکر ارشاد فرمایا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ وہ سب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، سو ضعیف لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بلا شبہ ہم تمہارے تابع تھے، سو کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب کچھ بھی ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں راہ بتاتا تو ہم تمہیں بھی راہ بتا دیتے۔ ہم سب کے حق میں برابر ہے، ہم بے چینی کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جب فیصلے ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے وہ وعدے میں نے تم سے خلاف کیے تھے، اور میرا تم پر اس سے زیادہ کچھ زور نہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی، سو تم نے میری بات مانی، لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میری مددگار ہو، میں تمہارے اس فیصلے سے بیزار ہوں، تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا۔ بلا شبہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے جب بیزاری کا اظہار ہونا ہے اور انہیں بے وقوف بنانا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کی طرف ارشاد فرمایا، اور جس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بے وقوفی کا ذکر ہے۔ شیطان مردود لوگوں کی بے وقوفی ظاہر کرے گا اور اپنی صفائی پیش کرے گا۔ دنیا میں تو اس نے اپنے ماننے والوں کو خوب بہکایا اور رائے حق سے ہٹا کر کفر و شرک کی دلدل میں پھنسایا، لیکن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں ہی کو الزام دے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ کیا، اس کے وعدے سچے تھے اور میرے وعدوں پر کان دھرا اور ان کو ماننا، حالانہ کہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ اب دیکھو مجھے کچھ الزام نہ دو، میرا تم پر کوئی زور تو چلتا نہ تھا، میں نے اتنا ہی کیا تھا کہ تمہیں کفر و شرک کی دعوت دی تھی، تم نے میری بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو، تم خود مجرم ہو۔ پیغمبروں کی دعوت کو چھوڑ کر جو معجزہ اور حجت اور دلیل پیش کرتے تھے
تم نے میری باتوں پر کیوں کان دھرا؟ میں نے کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو تم سے کفر و شرک کے کام نہیں کرائے۔ ہم آپس میں یہاں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، اب تو عذاب چکھنا ہی ہے۔ دنیا میں جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے، میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بتا دیا کہ شیطان ایسی باتیں کرے گا کہ ہر عقل مند کو فکر کرنا چاہیے کہ میں کس راہ پر ہوں۔ اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو غور کرے کہ مجھے اس راہ پر کس نے لگایا۔ ظاہر ہے کہ شیطان نے لگایا، چودھری اور سرداروں اور لیڈروں نے لگایا دوزخ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے۔ نہ سردار کام آئیں گے نہ شیطان کام آئے گا، سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر شخص حق کا اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا بِإِذْنِ رَبِّہِمْ تَحِیَّتُہُمْ فِیہا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ لوگ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اپنے اللہ کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان کا تحیہ ملاقات کے وقت سلام ہوگا۔ دوسری آیت میں ان حضرات کے اجر و ثواب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال میں مشغول رہے، یعنی اعمال صالحہ میں مشغول رہے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے اللہ کے حکم سے ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور صرف داخلہ ہی نہیں ہوگا، خلود کا بھی فرمایا۔ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو وہ بھی السلام علیکم کہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی؟ وہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے جو شجرہ طیبہ کی طرح سے ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بلندی میں ہیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا۔ یہ 3 آیات ہیں جن میں پہلی آیت میں کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اور دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ سے کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ مراد ہے اور کلمہ خبیثہ سے کلمہ کفر مراد ہے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ خوب مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں اونچائی میں اوپر جا رہی ہیں اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے، جب بھی اس کی فصل آئے تو فصل ضائع نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت سے کھجور کا درخت مراد ہے، جس سے کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جڑ یعنی مضبوط اعتقاد مومن کے قلب میں استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔ اس کی شاخیں یعنی اعمال صالحہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور ان پر رضا الہی کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی ذکر ہے، یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کھجور کا درخت زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے، اپنی جڑوں میں استحکام اور پھلوں میں عمدگی اور شاخوں میں بلندی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کے پھل بھی ہر فصل میں آتے رہتے ہیں اور لوگ بھی اس سے برابر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔
اس کے پھل میں غذائیت بھی ہے اور قوت بھی ہے، اور دیکھنے میں بھی نظروں میں خوب بھاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال دینے کے بعد کلمہ خبیثہ کی مثال دی اور فرمایا کہ کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر ایسا ہے جیسے کوئی خبیث درخت ہو جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے کوئی قرار اور ثبات نہ ہو۔ سنن ترمذی کی مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شجرہ خبیثہ سے حنظل مراد ہے، جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا مزہ بھی برا ہے اور اس کی بو بھی بدترین ہے، اور اس کے کھانے سے بہت سی مضرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا جماؤ بھی زمین میں نہیں ہوتا، زمین سے یوں ہی ذرا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے، ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے اکھڑ آتا ہے۔ چونکہ پہلی مثال میں شجرہ طیبہ فرمایا، اس لیے حنظل کو اس کی دوسری مثال یعنی کہ شجرہ خبیثہ فرما دیا، ورنہ حنظل کا درخت نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے۔ حنظل کی نہ جڑ مضبوط ہے، نہ مزہ اچھا ہے، اور بدبو سے بھی بڑا ہوا ہے، اور نہ اس کی شاخیں اونچی ہیں، مزید یہ کہ بدبودار ہوتا ہے۔ کفر کے کلمات کا یہی حال ہے، حق کے سامنے ان کا کوئی جماؤ نہیں۔ کافر کو اس سے نقصان ہی نقصان ہے، اور اس کے اعمال پر بھی رضا الہی مرتب نہیں ہوتی، اور چونکہ کافر کے اعمال کے قبول ہونے کا احتمال ہی نہیں، اس لیے حنظل کے تذکرے میں شاخوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا، کیونکہ ایمان والے کلمہ طیبہ کی شاخیں، اس کا پھل اوپر آسمان کو رضا الہی کی طرف جاتا ہے، اور اس کا پھل جہنم ہے۔ خبیثہ درخت کے پھل جیسے کی مثال جو ہے وہ جہنم ہے، کہ جہنم میں آگ ہے، کہ کافر بندے کے مال سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ پھل نہیں لاتے، ان کو یہی پھل ملتا ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ توتیوک لا حق اللہ بِإِذْنِ ربی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت پر رکھتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت یعنی پکی بات لا الہ الا اللہ پر دنیا میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کلمہ ایمان پر جمانے اور مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور گمراہ کرنے کا اہل ایمان پر اثر نہیں ہوتا۔ مومن بندہ آخر دم تک ایمان پر جمع ہوا رہتا ہے، اور آخرت میں کلمہ ایمان پر جمع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شان قبر میں منکر نکیر کے سوال پر مومنانہ جواب دلوا دیتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں اسی کو بیان فرمایا۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے خبیث درخت ہو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے ثبات نہیں، یعنی اس کو قرار نہیں زمین پر۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں پختہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ظالمین سے کافرین مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا اور قول ثابت کی طرح راہ نہ پائی اور گمراہوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا،
تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہ حق سے دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ کلمہ ایمان زبان سے ادا نہ کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے، تو جواب دیتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور بعض روایات میں ہے کافر سے جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا، تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر جب سوال کیا جاتا ہے تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جو تم میں بھیجے گئے، تو وہی جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ آیت قرآنیہ اور احادیث نبوی سے عذاب قبر کا ثبوت، مومنین صالحین کا قبر میں اچھے حال میں رہنا اور کافروں کا اور بعض اہل ایمان گناہگاروں کا عذاب قبر میں مبتلا ہونا، یہ ثابت ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ ایمان کا زمانہ تھا۔ قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوتا فوراً مان لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے ان پر فوراً ایمان لے آتے تھے۔ لیکن دور حاضر شکوک و شبہات کا زمانہ ہے، دشمنوں کی کوششوں اور ملحدوں اور زندیقیوں کی کتابوں سے اور اپنی کم عقلی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے آج کل بہت سے کلمہ گو جو نام کے مسلمان ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے منکر ہیں۔ اوپر میں جو آیت گزری یثبت اللہ الذین آمنوا، اور اس کی جو تفسیر صحیح بخاری سے معلوم ہوئی، اس سے قبر میں سوال و جواب ہونا ثابت ہے۔ اور سورہ غافر میں آل فرعون کی قوم کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صبح شام وہ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور سورہ نور میں بھی فرمایا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان آیات میں عذاب قبر کی تصریح اور احادیث شریفہ بکثرت قبر میں سوال و جواب اور عذاب کافرین اور راحت مومنین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جو درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ بہت سے جاہل جو نہ قرآن جانے نہ حدیث پڑھیں کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے نہ دیکھنے میں آتا ہے، پھر کیسے نہ ماننے سزا قبر میں جانے کے بعد مل جائے گی۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے لیے اپنی عقل سے سمجھنے اور نظر سے دیکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اہل سائنس اور ریسرچ کرنے والوں کی بات پر بے سمجھتے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ابراہیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں پختہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ظالمین سے کافرین مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا اور قول ثابت کی طرح راہ نہ پائی اور گمراہوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا، تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہ حق سے دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ کلمہ ایمان زبان سے ادا نہ کر سکیں۔
حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کافر سے جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ لا ادری۔ پھر جب سوال کیا جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بیچے گئے تو وہی جواب دیتا ہے کہ لا ادری۔ آیت قرآنی اور احادیث نبوی سے عذاب قبر کا ثبوت، مومنین صالحین کا قبر میں اچھے حال میں رہنا اور کافروں کا اور بعض اہل ایمان گناہ گاروں کا عذاب قبر میں مبتلا ہونا، تمام اہل اسلام علماء کے مطابق واضح دلائل سے ثابت ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ ایمان کا زمانہ تھا۔ قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوتا فوراً مان لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے ان پر فوراً ایمان لے آتے تھے۔ لیکن دور حاضر شکوک و شبہات کا زمانہ ہے۔ دشمنوں کی کوششوں اور ملحدوں اور زندیقوں کی کتابوں سے اور اپنی کم عقلی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے آج کل کے بہت سے کلمہ گو جو نام کے مسلمان ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے منکر ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اور اوپر جو آیت گزری ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اور اس کی جو تفسیر صحیح بخاری سے معلوم ہوئی، اس سے قبر میں سوال و جواب ہونا ثابت ہے۔ اور سورہ غافر میں آل فرعون کی قوم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے النار یعرضون علیہم غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، یعنی صبح شام وہ لوگ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور سورہ نوح میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ ان آیات میں عذاب قبر کی تصریح اور احادیث مبارکہ بکثرت قبر میں سوال و جواب اور عذاب کافرین اور راحت مومنین کے بارے میں ثابت ہے۔ اور جو درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، بہت سے جاہل جو نہ قرآن جانی نہ حدیث پڑھیں کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے اور نہ دیکھنے میں آتا ہے، پھر کیسے مانے؟ نہ ماننے کی سزا قبر میں جانے کے بعد مل جائے گی۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے لیے اپنی عقل سے سمجھنے اور نظر سے دیکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اہل سائنس اور ریسرچ کرنے والوں کی بات پر بے سمجھے ہی مان لے آتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا قومهم دار البوار، اور کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر تک لے گئے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی کے بارے میں ان آیات میں ذکر ہے۔ ان آیات میں اول تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کو اختیار کیا، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ ان سے مشرکین مکہ مراد ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں امن و ایمان کے ساتھ ٹھہرا دیا، دینوی اعتبار سے بھی ان پر انعام فرما دیا، دنیا بھر سے ان کے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچتی تھی۔ اولم نمکن لہم حراما آمنا، اس آیت مبارکہ میں نیز ان پر یہ احسان فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی میں سے مبعوث فرمایا اور انہی کی زبان میں کتاب نازل فرمائی۔
لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کی قدردانی نہ کی اور شکر کی بجائے ناشکری کو اختیار کیا، اور ناشکری میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بھی منکر ہوئے اور اللہ کی کتاب کے بھی۔ ان میں جو برے لوگ تھے انہوں نے خود بھی اپنے لیے دارالبوا یعنی جہنم کو اختیار کیا، اور اپنی قوم کو بھی جو ان سرداروں کے ماننے والے تھے دوزخ میں داخل کر دیا۔ یصلونہا، وہ دوزخ میں داخل ہوں گے جو ٹھہرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، وبئس القرار، اور ٹھہرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی جہنم میں اتار دیا، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے مقابل قرار دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریک ٹھہرا لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مزے کی زندگی گزار لو، پھر بلا شبہ تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کے شرک کرنے کا حال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں کچھ اس طرح سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے انداز یعنی برابر والے تجویز کر لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا، اور باطل معبودوں کی صفت الوحید میں اللہ کی طرح ان کو مان لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا جو ان کی اقتداء کرتے تھے اور ان کی راہ پر چلتے تھے۔ ان لوگوں کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یعنی تم اس دنیا میں نفع حاصل کر لو، اس دنیا میں نفع حاصل کر لو، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ چند دن کا جینا ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن دنیا کا نفع اٹھانا ہے۔ کفر پر مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے جو اہل کفر کے پہنچنے کی جگہ ہے، یعنی اگر مرتے دم تک، مرنے سے پہلے تک کلمہ نصیب نہ ہوا تو یہ دنیا کی زندگی شیطان کا بہکاوا ہے اور آخرت میں گھر دوزخ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لی اور کلمے کا پختہ دل اور زبان کے ساتھ اقرار اور اپنے اعمال کے ساتھ اقرار کر لیا تو دوزخ کی بجائے آخرت میں جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طریقے پر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا میں اپنے مومن بندوں سے فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے مومن بندوں سے فرما دے کہ اس دنیا کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت اور دوستی نہ ہوگی، نماز قائم کریں اور جو مال ہم نے انہیں دیے ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہر طور پر خرچ کریں۔ اس میں نماز اور انفاق کا حکم دیا۔ پوشیدہ طور پر مال کو خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ نفس کو ریاکاری کا موقع نہیں ملتا، اور ظاہراً خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ دوسروں کو بھی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے کا نام ریاکاری نہیں، ریاکاری اس جذبے کا نام ہے کہ لوگ آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں، اس بات کے قائل ہوں اور تعریف کریں۔ جس کسی کو اس جذبے پر قابو ہو وہ لوگوں کے سامنے خرچ کرے۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ یعنی کہ خرید و فروخت اور نہ دوستی ہوگی۔
اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ وہاں مال دے کر کوئی مجرم نہیں چھوٹ سکتا اور جان کے بدلے میں کچھ قبول نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا میں جو کسی کی کسی سے دوستی تھی اور اس دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جاتی تھی، یہ دوستی وہاں کچھ کام نہ آئے گی۔ نہ کوئی نیا دوست بنے گا، نہ پرانی دوستی فائدہ دے گی۔ اس لیے دنیا اور اہل دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ ہاں، جو لوگ متقی ہیں ان سے دوستی کرے، ان کی دوستی آخرت میں بھی منقطع نہ ہوگی اور اس سے شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ کما قال اللہ تعالیٰ کہ تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے اللہ والا سے ڈرنے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجریہ فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر فرما دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان ہے اور انسان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ جو سب کی نظروں کے سامنے ہے اور جن سے سب ہی مستفید ہوتے ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں، نظروں کے سامنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خالق اور صانع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ دوئم یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ پانی برسنا بھی اسی کے حکم سے اور پھلوں کا پیدا ہو جانا بھی اسی کے حکم سے، پھر ان پھلوں کو رزق بن جانا بھی اسی کے حکم سے ہے۔ نمبر 3 یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر فرما دیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ کشتی بنانے کی سمجھ دینا، پھر ان کو سمندروں میں چلانے کی سمجھ دینا، ان کے چلانے کے لیے ہوا یا ایندھن پیدا فرمانا اور ان کے استعمال کے طریقے بتانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ یہ سب میرے اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز انسانوں کو اور ان کے اموال تجارت کو سینکڑوں میل دور منتقل کرتے ہیں، اور ایک بڑے اعظم دوسرے بڑے اعظم تک مال ایک کشتی کے ذریعے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا۔ کشتیوں کے بارے میں لفظ فی البحر فرمایا کیونکہ بڑے بڑے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے شور پانی کے سمندر میں چلتے ہیں، اور اس کے بعد نہروں کا ذکر فرمایا جن میں میٹھا پانی بہتا ہے۔ بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ سمندر کا پانی نمکین ہے اور یہ جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک اللہ کے حکم سے اس نمکین پانی میں سفر طے کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہروں کا ذکر فرمایا کہ جس میں میٹھا پانی بہتا ہے، اور بڑی نہروں سے ہی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ ان سب سے انسان اور مویشی پانی پیتے ہیں۔ کھیتوں کو جو پانی دیا جاتا ہے، آبپاشی بھی اسی میٹھے پانی سے
کی جاتی ہے۔ یہ میٹھے پانی کی نہریں نہ ہوتی تو انسان کے لیے بڑی دشواری ہوتی اور کھیتوں کی آبپاشی کے لیے حیران و پریشان رہتے۔ صرف بارش ہی کھیتوں کی آبپاشی کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بارش نہ ہو یا کم ہو تو میٹھے پانی کی نہروں سے آبپاشی کا کام ہو جاتا ہے۔ ان نہروں میں بھی کشتیاں چلا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لے آتے ہیں۔ پنجم یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا، دونوں چل رہے ہیں اور برابر حرکت میں ہیں۔ سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہونا، نیز سورج کی روشنی اور گرمی سے کھیتیاں پکتی ہیں اور اس سے بجلی حاصل کی جاتی ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو ریسرچ کرنے والوں نے معلوم کر لیے۔ چاند کے طلوع ہونے اور گردش کرنے میں بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نئی نئی ایجادات میں ان کا مظاہرہ ہوا ہے۔ رات کی اندھیری میں چاند کی روشنی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برکیف دھیمی اور ٹھنڈی روشنی کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ چاند کی روشنی کی وجہ سے پھل رنگ پکڑتے ہیں، اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ نمبر 6 یوں فرمایا کہ تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرما دیا۔ رات ہو جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے، رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ رات میں آرام ہے اور دن میں کام ہے، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی۔ ان دونوں کے آگے پیچھے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا تو دشواری ہو جاتی، ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ نے ان کے اوقات مقرر فرما دیے، انہی کے مطابق کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا اور برابر حرکت میں ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرما دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور تم نے اس سے جو کچھ مانگا تم کو اس سب میں سے عطا فرما دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مذکورہ بالا نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد دوسری نعمتوں کا بھی تذکرہ فرما دیا اور فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا اس سب میں سے تمہیں عطا فرما دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتوں کا انسان کو تو علم ہی نہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ سر سے پاؤں تک انسان کے جسم میں کیا کیا ہے، کتنی رگیں ہیں، کتنے پٹھے ہیں، ان سب کا پتہ عامت الناس کو تو ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے آلات کے ذریعے ریسرچ کی ہے وہ بھی اب تک پوری طرح جسم انسانی کی مشینری کو سمجھ نہیں پائے، اور جس کسی نے پورا سمجھنے کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ غلط نکلا، کیونکہ بعد میں اور بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئی۔ یہ تو انسان کے اپنے اندر کی نعمتوں کا مختصر تذکرہ ہوا، ان کے علاوہ جو اور نعمتیں اور کھانے پینے کی اور پہننے کی اشیاء اور سفر کی اور خشکی کے سفر کی، سمندر کے سفر کی کام آنے والی چیزیں، سمندری مخلوقات جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اشجار ہیں، انہار ہیں، جبال ہیں، احجار ہیں، مویشی ہیں، انعام ہیں، کثیر تعداد میں اجناس اور اصناف ہیں، ان سب کا شمار انسان کے بس سے باہر ہے، حتیٰ اپنے سانسوں کے گننے تک قادر نہیں جو اس کی حیات کا ذریعہ ہے، اور ذرا انسان اپنے جسم کے مسامات کو گن کر دکھائے
جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے سر کے بال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان بالوں سے حسن و جمال ہے۔ کوئی شخص اپنے سارے بال گن کر دکھا دے، گنتے گنتے تھک جائے گا اور گن نہ سکے گا۔ پہلے ان بالوں سے فارغ ہو تو دوسری نعمتوں کے گننے میں لگے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائے جن کا شمار کرنا اس کے بس سے باہر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے ظلم اور کفار بن گیا۔ جیسے آیت کے اخیر میں ارشاد فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار۔ ظلم کا معنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکرا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ سب اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ پھر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہے۔ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت اور اپنی سمجھ سے حاصل کی ہے۔ نیز اپنے خالق اور مالک کا فرما بردار نہیں بنتا، کفر میں اور نافرمانیوں میں جان اور مال خرچ کرتا ہے۔ یہ سب ظلم ہے، اکثر افراط ناشکرے ہی ہے۔ سورہ سبا میں فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اور میرے اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے، اللہ جل شانہ سبحانہ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، وہ انہی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت تلاش کرتے ہیں۔ وہ انہی نعمتوں کو خرچ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے واجبات کی پابندی، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی پابندی، ان کی سنتوں کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔